اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور اعمال۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، سامنے اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ اور اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پر پہنچ جاؤ، وہاں پہرا دینا اور خوب چوکنا ہو کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج رات ہم دشمن کے دھوکے میں آ جائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اپنے سوار کا کچھ پتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو ان کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر نماز فجر کی اقامت ہوئی۔ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما کر سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا ہے۔ ہم لوگوں نے گھاٹی کے درختوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو حضرت انس بن ابی مرثد آ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا کہ میں یہاں سے چلا اور چلتے چلتے اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پر پہنچ گیا جہاں جانے کا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ میں رات بھر وہاں پہرا دیتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دونوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے؟ انہوں نے کہا، نہیں، صرف نماز پڑھنے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ کے فضل سے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے، لہٰذا پہرے کے اس عمل کے بعد اگر تم کوئی بھی نفلی عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر خوف کی چیز سے امن عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔